بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، چونکہ آج دن ہے ولادت با سعادت کا، جناب زینب عالیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ولادت با سعادت، تو نام زینب کے اندر بھی شہزادی کے فضائل ہی پوشیدہ ہیں۔ زینب لفظ مرکب ہے دو الفاظ سے، اصل میں ہے زین و ابن۔ زین کہتے ہیں زینت کو، اور اب کے معنی ہیں باپ، والد، بابا جان۔ زین و ابن یعنی اپنے بابا جان کی زینت۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کس کس مرحلے میں کمال پر فائز ہیں۔ مولا علی علیہ السلام علم کے میدان میں منبر کوفہ پر سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کیا، اور اس دعویٰ پر پورا بھی اترے، وگرنہ جس نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ سبھی لاجواب ہوئے، سبھی کو شرمندہ ہونا پڑا۔ اکیلے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے سلونی کا دعویٰ بھی کیا اور اسے پورا کر کے بھی دکھایا۔ اکثر سوال جو آئے ہیں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس، یا تو وہ منبر پر ہیں یا وہ اذان دے رہے ہیں۔ اتنے قلیل وقت میں سائل نے سوال کیا، مولا نے جواب دیا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا یا اذان دی۔ تاریخ میں کوئی عالم ایسا نہیں ملا جیسا عالم مولا علی علیہ السلام ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی اسی متعلق ہیں۔ آج کا عالم نہیں، آج کا مفتی نہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، ان علماء سے مراد مولا علی علیہ السلام اور 14 معصومین علیہم السلام ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر شخصیات، آج کا مفتی، آج کا عالم وہ نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے افضل ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اگر علم کے میدان میں کمال پر فائز ہیں تو ان کی زینت جناب زینب عالیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہیں، کیونکہ ولادت با سعادت ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہمارے لیے یہ ولادت با سعادت کیا پیغام لے کر آئی ہے۔ ہمارے لیے پیغام، خصوصاً ہماری خواتین کے لیے پیغام جناب زینب عالیہ کا حیا ہے، عفت ہے، پاک دامنی ہے، پردے کا لحاظ کرنا ہے۔ مومن ہو، مولا علی علیہ السلام کو ماننے والا ہو، جناب زینب عالیہ کو ماننے والی ہو، اور وہ بے حجاب ہو، یہ اچھا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اس کی کامیابی کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ جناب زینب عالیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی سیرت سنیے۔ ایک واقعہ، ایک روایت جو مشہور ہے، جو معروف ہے، اکثر کتابوں کے اندر مذکور بھی ہے۔ یحییٰ مازنی امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی ہمسائیگی میں بہت عرصہ گزارتا ہے، بہت ہی زیادہ دن امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی ہمسائیگی میں گزارے ہیں، اور یہ رواج ہے، یہ معمول ہے۔ ہر وہ خوبی جو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہمسائے کو پتہ ہوتی ہے، ہر وہ خامی جو دیگر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا لیکن ہمسائے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمسایہ اپنے ہمسائے کے خوبیوں سے بھی خوب واقف ہوتا ہے اور خامیوں سے بھی اچھی طرح سے آشنا ہوتا ہے۔ یحییٰ مازنی امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا ہمسایہ ہے۔ آئیے یحییٰ مازنی سے سنتے ہیں اس نے کیا دیکھا ہے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں۔ یحییٰ مازنی کی یہ روایت کہتی ہے، کنت فی جوار امیر المؤمنین علیہ السلام فی المدینتی مدتاً مدیدتاً، کہتا ہے کہ میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی ہمسائیگی میں ایک طویل مدت رہا ہوں۔ وَبِالْقُرْبِ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَسْكُنُهُ زَيْنَبْ ابْنَتَهُ، اور کہا کہ خصوصاً اسی گھر کے قریب رہتا تھا
جس گھر میں علی کی بیٹی زینب عالیہ بھی رہا کرتی تھیں سلام اللہ علیہا۔ فلا واللہ ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا۔ یہ درس ہے، یہ سیرت زینب عالیہ ہے صلوات اللہ علیہا۔ کہا کہ قسم بخدا میں نے کبھی ان کے قد و قامت کو نہیں دیکھا ہے، ان کے کبھی سائے کو نہیں دیکھا ہے، اور نہ ہی کبھی ان کی آواز سنی ہے۔ وَكَانَتْ إِذَا أَرَادَتِ الْخُرُوجَ لِزِيَارَةِ جَدِّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تخرج لیلاً۔ اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے بھی بی بی اگر نکلتی ہیں، کسی سیر و تفریح کے لیے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے بھی نکلتی ہیں تو کہا تخرج لیلاً، رات میں جایا کرتی۔ والحسن عن یمینہا والحسین عن شمالہا وامیر المؤمنین علیہ السلام امامہا۔ امام حسن دائیں طرف ہوتے، امام حسین بائیں طرف ہوتے، حضرت علی علیہ السلام امیر المؤمنین خود آگے آگے چلا کرتے جب زیارت پر جاتے۔ فَإِذَا قَرُبَتْ مِنَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ سَبَقَهَا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ جب قبر مقدس کے قریب پہنچتے، روضہ رسول کے قریب پہنچتے، امیر المؤمنین جلدی سے آگے بڑھتے۔ فَأَخْمَدَ ضَوْءَ الْقَنَادِيلِ۔ یہ اگلا مرحلہ ہے کہ روضہ رسول کے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام چراغ بجھا دیا کرتے، مولا علی علیہ السلام خود بجھا دیا کرتے تھے۔ یہ ہم سب والدین کے لیے بھی سبق ہے کہ کس قدر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام حجاب کا خیال کر رہے ہیں، اور کس قدر ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ اگر حجاب کا لحاظ کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے، اگر پردے کی پابندی کرنی ہے تو ایسے کرنا ہے جیسے امیر المؤمنین کر رہے ہیں اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا خاندان کر رہا ہے۔ فَسَأَلَهُ الْحَسَنُ علیہ السلام مَرَّةً عَنْ ذَلِكَ۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے پوچھ لیا مولا علی علیہ السلام سے، فقال علیہ السلام اخشى ان ينظر احد الى شخص اختك زینب۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہیں تیری بہن زینب عالیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے سائے پر، قد و قامت پر کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ تو یہ پیغام جناب زینب عالیہ ہے، شہزادی کونین سرکار بنت علی علیہ السلام کا پیغام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں سیرت جناب زینب عالیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔